حسن صاحب، حضرت مولانا مدثر صاحب، حضرت مولانا قاری حنیف صاحب، حضرت مولانا حجت الاسلام صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب اور دیگر حضرات سے آپ نے ضروری باتیں سنی۔ بریلی شریف سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کی گفتگو ہم سننا چاہتے تھے، مگر وہ باہر سے آئے ہیں، بڑے خطیب ہیں، تو اب بعد میں ان کی گفتگو آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا ثاء الحق صاحب، انہوں نے بہت اچھا خطاب کیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس للانسان الا ما سعی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ادھر آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ شائستری پارک علاقے کے کونسلر جناب حاجی سمیر احمد صاحب تشریف لائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دین کو جو آج خطرات لاحق ہیں، تشریف رکھیں، وہ صرف ایک جانب سے نہیں ہیں۔ آپ سوچیں کہ حکومت مٹا دے گی دین، تو یہ ناممکن ہے۔ دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہماری ینگ جنریشن ہے، جسے یہ معلوم نہیں کہ دین کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا فرض ہے۔ حکومت کبھی کسی مذہب کو نہیں مٹا سکی، جو باطل ادیان ہیں انہیں نہیں مٹا سکی، تو ہمارا تو سچا آسمانی دین ہے، اسے حکومت کیسے مٹا پائے گی؟ مگر داخلی طور پہ ہمارے نسلیں دین سے جدا ہوتی جا رہی ہیں، جس سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں سے دین رخصت ہو جائے گا۔ آج ہمیں ابھی ہمارے علماء نے بیان کیا، آداب زندگی کا پتہ نہیں ہے، آداب شریعت کا پتہ نہیں ہے، آداب بندگی کا پتہ نہیں ہے، تو دین رکے گا کیسے، دین بچے گا کیسے؟ آپ بالکل مطمئن رہیں، کوئی حکومت، کوئی ظالم سے ظالم حکمراں بھی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ دین بچانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نسلوں تک دین ہم پہنچائیں کیسے۔ ہماری نسل نو کو معلوم نہیں ہے کہ دین کے لیے ہمارے بزرگ کیسی کیسی قربانی دے کے آئے۔ اسے استنجا کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اسے دسترخوان پہ بیٹھنے کی دعا یاد نہیں ہے، دسترخوان سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کہا جاتا ہے وہ معلوم نہیں، گھر سے جاتے وقت کیا کہا جاتا ہے وہ معلوم نہیں، مسجد میں جائے تو کیا کرے وہ پتہ نہیں، مسجد سے نکلے تو کیا کیا جائے یہ معلوم نہیں۔ تو جو ہمارا بنیادی ڈھانچہ تھا وہ ٹوٹ رہا ہے، اور اس میں دو چیزوں کا بڑا دخل ہے۔ ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہندوستان میں ہمارا ٹوٹا، باپ کو بیٹے کی، بیٹے کو باپ کی، بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہے کون کہاں ہے۔ ورنہ شام ہوتی تھی، گھر کا بزرگ سب کو اکٹھا کر کے نصیحت کرتا تھا، کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھ کے سو جاتے تھے۔ یہ ایک بڑا سبب ہوا۔ دوسرا، اس موبائل نے ہماری نسل نو کو تباہ کر دیا، چونکہ اس موبائل سے جو دین سیکھ رہا ہے وہ دین سیکھ نہیں رہا، زہر حلاحل اپنے جسم میں داخل کر رہا ہے۔ یوٹیوبر جاہل ہوتا ہے،
آپ گوگل پہ کوئی بھی بات مانگیے وہ یوٹیوبر کا قول سامنے آ جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اسلام مانگنے چلے تھے، آپ کو اسلام کے خلاف تحقیق مل جائے گی. نوجوان اسی کو اسلام سمجھ لیتا ہے، اس پہ عمل کر بیٹھتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب تک کسی مستند عالم دین سے آپ مسائل شرع معلوم نہ کر لیں، اس وقت تک ٹیلی ویژن اور یوٹیوب کے نام نہاد بڑے بڑے مسائل بیان کرنے والوں کے جھانسے میں نہ آئیں، نہ اس پہ عمل کریں. دوسرے طور پہ یہ تو داخلی پریشانیاں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم دین کو گھروں میں کیسے بچائیں، معاشرے میں کیسے بچائیں، سماج میں کیسے بچائیں. بچانے کا مطلب وہی پھیلانا، بچانے والا تو پروردگار ہے. دوسرا خارجی طور پہ دباؤ ہے کہ آپ دین کے بنیادی اصولوں سے سمجھوتا کر لیجئے. تو یہ دباؤ ہے. کوئی کہتا ہے سوریہ نمسکار کرو. اب ظاہر ہے اگر مسلمان سوریہ نمسکار کر لے گا تو وحدانیت کا تصور باقی نہیں رہے گا، وحدانیت کا تصور ہی نہیں رہے گا. جب وحدانیت نہیں رہے گی تو اسلام بھی نہیں رہے گا. اس لیے اسلام تو وحدانیت کا حقیقی تصور زمانے کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا. وحدانتی تہذیب کو ہمارے اندر انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بچانا بھی ہے، نکالنا بھی ہے. اس کا صحیح طریقہ ہے کہ مسجدوں میں، مدرسوں میں اپنی قوم کے لیے کچھ عقائد و نظریات جو اسلام نے دیے ہیں اسے اپنے نوجوان کے دماغ میں اڈیلا جائے، ڈالا جائے. ہندوستان کی جو حالت ہے وہ سب کو معلوم ہے. یہ ملک طاقت کا پجاری ہے، جس طرف طاقت دکھتی ہے اس طرف جھکتا ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. آج آپ نے اپنے قلم کی طاقت چھوڑ دی، علم و ہنر کی طاقت چھوڑ دی، حرفت و صنعت کی طاقت آپ نے چھوڑ دی، اپنے پاور کی طاقت آپ نے چھوڑ دی. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ سے روگردانی کر لی گئی، اور دوسرے لوگ جو تعداد میں بہت زیادہ کم ہے، پارسی ہیں، جینی ہیں، سکھ ہیں، انہوں نے اپنے حرفت و صنعت اور قلم کی طاقت کا لوہا منوایا. نتیجہ آج یہ ہے کہ حکومت ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہے، اور آپ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اپنی بات منوانے کے لیے وہ پورے طور پہ حکومت پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے. تو حکومتیں دباؤ کی سیاست سمجھتی ہیں. ہمیں دباؤ نہیں ڈالنا ہے، ہمیں اپنی نسل کو اس طرح اسٹرانگ کرنا ہے کہ وہ ایٹومیٹکلی دباؤ آنے لگے. ضرورت بننا ہے ہمیں، اور ضرورت جب آپ بن گئے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی ضرورت کی بنیاد پہ دنیا کی ہر حکومت آپ کو عزت دے گی، آپ کو ایکسپٹ کرے گی. مثال کے طور پہ ہندوستان میں معمار نہیں ہوتے تھے. بخارا اور آذربائیجان، بلخ، شام سے معمار آئے. ہندوستان میں اچھی اچھی عمارتیں بنیں. جہاں مسلمانوں نے عمارتیں بنوائیں وہیں ہندو راجاؤں نے بھی عمارتیں بنوائیں. مراد آباد میں پیتل کا کاروبار آپ کے سامنے ہے. مسلمانوں نے اپنی دستکاری سے اسے عروج بخشا. نتیجہ یہ ہوا کہ شہر کا نام ہی پیتل نگری پڑ گیا. فیروز آباد میں چوڑی کے کام کو دستکاری کی بنیاد پہ انہوں نے عروج دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ فیروز آباد میں چوڑی کا کام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. بریلی میں زری کا کام، سہارنپور میں لکڑی کا کام، میرٹھ میں قینچی کا کام، علی گڑھ میں تالے کا کام، دلی میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف بڑے بڑے کام ہوتے جس پہ اجارہ داری مسلمانوں کی ہے. تو ضرورت آپ بن جائیں. کتنا تعصب کوئی کرے
اگر آپ ضرورت ہیں تو آپ ہی کو بلایا جائے گا، دوسرے آدمی کو نہیں بلایا جائے گا۔ تاریخ میں کرناٹکا میں کسی نے پڑھ لیا شیموگا میں کہ رامپور میں کھانا بہت اچھا بنتا ہے، مالدار آدمی تھا۔ تو اس کے بیٹے کی جب شادی ہوئی تو اس نے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ سید شاہد علی میاں صاحب سے درخواست کی کہ آپ اپنے یہاں سے کھانا بنانے والے کاریگر ہمارے یہاں بھیج دیجئے۔ تو حضرت نے کہا مل جائیں گے۔ ان کے ذہن میں وہ بات تھی نہیں، وہ تاریخ میں پڑھ رکھا تھا نوابی دور کی۔ تو اس نے اسے بلایا، بات کی، تو یہ کاریگر بھی بڑا اجڑ تھا، جسے فن آتا ہے نا، بڑا نخرے بھی کرتا ہے۔ تو بولا میں کھانا تو بنانے چلا جاؤں گا شیموگا مہاراشٹر کرناٹکا میں، مگر پانی رامپور کا ہی جائے گا، پانی کرناٹک کا استعمال نہیں کروں گا ورنہ ٹیسٹ بگڑ جائے گا۔ تو وہ شاید مجھے بتا رہے تھے، میں نے اسے بھیجا، اتنا سری باورچی تھا کہ پانی بھی یہیں سے لے کے گیا وہ۔ تو بتانا میں یہ چاہوں گا جب ضرورت آپ بن جائیں گے تو آدمی کی مجبوری ہے، جو آپ کہیں گے وہ آپ کی سنے گا، ویسا ہی وہ کرے گا۔ آج ہمارے بیچ حضرت سید شاہد علی میاں نہیں ہے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، مگر ان کی یہ بات مجھے دل و دماغ پہ آج تک نقش ہے۔ حالانکہ انہوں نے پرمزاح طور پہ یہ بیان فرمایا تھا، لیکن حقیقت یہ جب آپ ضرورت بن جائیں گے تو دنیا آپ کو اگنور نہیں کر سکے گی، نفرت کے باوجود بھی آپ ہی سے رجوع کرے گی۔ دین بچانا ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور سے ہماری قوم میں جو جس لائق ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، سرمایہ داروں کی ذمہ داری ہے، انجینئروں، وکیلوں، ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے۔ اپنے اپنے طور پہ دین بچانے کی کوشش کریں، اور دین بچانے کی کوشش کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں دین کی بنیادی چیزیں پہنچائیں۔ حکومت دین نہیں مٹا سکتی، کوئی بھی حکومت ہوئی۔ دین جب بھی مٹے گا، جس کا بھی مٹے گا، اس کی نوجوان نسل جب اس پہ عمل نہیں کرے گی تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ ذہن اور دماغ سے رخصت ہو جائیں گی۔ فجر کے بعد مسلمانوں میں ایک رواج تھا، فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھنے کا گھروں میں۔ چادریں بچھتی تھیں چارپائیوں پر یا زمین پہ، قرآن شریف کھول کے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک رواج تھا، ہر گھر میں آپ کو قرآن کی آواز آتی تھی۔ آج ہم نے یہ رواج ختم کر دیا تو نتیجہ یہ ہوا گھروں سے قرآن کی آواز آنا بند ہو گئی۔ تو یہ سسٹم تو ہم نے اپنی نسل میں دیکھا، جب ہم بچے تھے تو یہ ہوتا تھا، تو ہم نے خود اس رسم کو مٹا دیا۔ کھانا کھانے بیٹھتے تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتے تھے، ہاتھ دھو کے بیٹھتے تھے، چھوٹے چھوٹے نوالے کھاتے تھے۔ آج چلنے پھرنے کا رواج ہم نے بنا دیا، تو یہ بھی ہمارے سامنے ہوا ہے، کوئی بہت زمانے پہلے تھوڑے ہوا ہے۔ تو دین کو بچانے کی ذمہ داری ہے، اس چیز کو سمجھیے۔ اور میں متفق ہوں قاری صاحب کی بات سے، امام مدثر کی بات سے، کہ مسجدوں میں اب پروجیکٹر لگائیے، مسائل پروجیکٹ پہ قوم کو دکھائیے، طریقہ دکھائیے، قرات سکھائیے، قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھائیے۔ جہاں ہم قالینیں لگا سکتے ہیں، جہاں مسجدوں میں اے سی لگا سکتے ہیں، جہاں اچھے اچھے پنکھے لگا سکتے ہیں، جہاں گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں، تو دین سکھانے کے لیے اب مسجدوں میں باضابطہ 1-2 گھنٹے کی کلاس ہو، اس کا ماہر اس کلاس کو اٹینڈ کرائے اور باضابطہ پروجیکٹر لگے، اگر آپ کو گھر گھر دین پہنچانا ہے۔ اور دوسرا ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنیکشن مسجد سے ہر گھر میں پہنچ جائے، مسجد کی کوئی بھی سرگرمی ہو تو وہ ہر گھر میں سنائی دے، جیسے مسجد میں سنائی دیتی ہے، جیسا جے پور وغیرہ میں لوگوں نے کر رکھا ہے۔ انجینئر شجاعت علی صاحب کو معلوم ہے، وہ باضابطہ فیس لیتے ہیں، اور مسجد کی ایک ایک سرگرمی میں اذان سے دعا تک، مسائل سے ذکر و اذکار تک، ہر گھر میں کوئی سننا چاہے بٹن دبائے، اس کے یہاں کنیکشن لگا ہوا ہے، وہ سنیں۔ تو میں متفق ہوں اس چیز سے، دین بچانے کے لیے یہ بھی بڑا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ مسجد میں لگایا جائے، کنیکشن گھر گھر دیا جائے،
اور مسجد کی جملہ سرگرمیاں عورتوں، بیٹیوں، بہنوں اور وہ لوگ جو نہیں آ سکتے ان تک ایٹومیٹکلی پہنچ جائیں۔ باتیں تو بہت ہیں، اب حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، شکریہ ادا کریں، کچھ نصیحت کریں، وہ ان کی مرضی ہے۔ اچھا، تو اب سلام پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد ہمارے حاجی سمیر احمد صاحب کونسلر شاشتری پارک شکریہ کے 2 لفظ کہہ دیں، اس کے بعد سلام پڑھ لیا جائے۔